جب ہم خلائی تحقیق اور ٹیکنالوجی کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں اکثر ناسا، روسی خلائی ایجنسی راسکوسموس اور یورپی خلائی ایجنسی کے بارے میں ہی یاد آتا تھا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ کچھ اور نام نمایاں ہوئے جنہوں نے پہلے دن سے ہی خلا کی تحقیق اور تجربات کے میدان میں اپنی انفرادیت اور کامیابی حاصل کی۔ لیکن حالیہ برسوں میں ایک نیا نام نمایاں ہو کر سامنے آیا جو پوری دنیا میں انقلاب کی علامت بن چکا ہے، اور وہ نام ہے اسپیس ایکس۔ اسپیس ایکس ایک پرائیویٹ کمپنی ہے جو کہ خلائی ریسرچ پر کام کرتی ہے۔ اس نے خلا کی تحقیق کے میدان میں ایک نیا دروازہ کھول دیا۔ اس کمپنی کا مقصد صرف خلا تک رسائی حاصل کرنا نہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر خلا کو انسانوں کے لیے قابل رسائی بنانا ہے۔ اسپیس ایکس نے جو منصوبے تیار کیے ہیں ان میں سب سے اہم اسٹار شپ راکٹ کا منصوبہ ہے، جس کے لیے انجن کے طور پر استعمال ہونے والا ریپٹر انجن ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، اور ہم اس ویڈیو میں مزید آگے دیکھیں گے کہ یہ انجن کیسے اور کیا کیا کام کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم اسپیس ایکس کے بارے میں کچھ جان لیتے ہیں۔ اسپیس ایکس کی بنیاد 2002 میں ایلون مسک نے رکھی۔ ایلون مسک نے اس کمپنی کو اس مقصد کے لیے قائم کیا تھا کہ وہ خلا کی تحقیق کے اخراجات کو کم کریں اور خلا تک رسائی کو مزید آسان بنائیں۔ ان کا خواب تھا کہ ایک دن وہ انسانوں کو مریخ پر بھیج سکیں گے اور خلا میں آبادکاری کر سکیں گے۔ اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے اسپیس ایکس نے نہ صرف راکٹ ٹیکنالوجی کو نیا رخ دیا بلکہ کئی ایسے خیالات پیش کیے جنہیں پہلے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ابتدا میں اسپیس ایکس کو بڑے چیلنجز کا سامنا تھا۔ انہوں نے صرف ٹیکنالوجی بلکہ مالی مشکلات میں بھی درپیشی دیکھی، تاہم ایلون مسک کی پرعزم قیادت اور اسپیس ایکس کے انجینئرز کی محنت نے اس کمپنی کو اپنے مشن میں کامیابی حاصل کرنے کے قابل بنایا۔ اسپیس ایکس نے نہ صرف ڈاک 2 کی لانچنگ سروسز فراہم کی بلکہ راکٹ کی دوبارہ بازیابی اور اس کے استعمال کی صلاحیت کو بہتر بنانے میں بھی اہم کامیابیاں حاصل کی۔ ایلون مسک کی سب سے بڑی سوچ یہ تھی کہ اگر ہم ایک راکٹ کو اڑائیں تو وہ اسی طرح سے واپس بھی آئے۔ جب اس نے یہ سوچ ظاہر کی تو پوری دنیا کے سائنٹسٹ اور ریسرچرز نے اس کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا کہ اتنی دیر سے ہم کام کر رہے ہیں اور صرف ہم اڑا ہی پائے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ جس طرح سے اڑے اسی طرح سے واپس آئے۔ تو اس نے کہا کہ میں یہ کر کے دکھاؤں گا، اور دنیا نے دیکھا کہ ایلون مسک نے اپنی یہ سوچ کو حقیقت میں بدل ڈالا۔ اسپیس ایکس نے اپنی سفر کا آغاز فالکن 1 راکٹ سے کیا تھا جس کا انجن میرلن تھا۔ یہ انجن پوری دنیا میں اسپیس ایکس کی پہچان بن گیا۔ میرلن 1C انجن نے فالکن 1 کی پہلی کامیاب لانچ کو مکمل بنایا، اور اس کے بعد فالکن 9 اور فالکن ہیوی راکٹ میں بھی استعمال کیا گیا۔ میرلن انجن میں ایک انقلابی تبدیلی تھی کہ یہ راکٹ کا فیول دوبارہ قابل استعمال تھا، یعنی کہ جو فیول استعمال ہوتا ہے اس کو دوبارہ سے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ ریسائکلنگ۔ اس نے اسپیس ایکس کو ایک نیا مقام دلایا اور خلائی تحقیق میں ان کی کامیابی کا آغاز کیا۔ اس کامیابی کے بعد اسپیس ایکس نے فالکن 9 اور فالکن ہیوی جیسے طاقتور راکٹ تیار کیے اور خلا میں تجارت کے دروازے کھولے۔ جب اسپیس ایکس نے اپنے مشن کو آگے بڑھانے کی منصوبہ بندی کی تو انہیں ایک نئے انجن کی ضرورت تھی جو ان کے اسٹار شپ راکٹ کو چلانے کے لیے کافی طاقتور اور مؤثر ہو۔ اس مقصد کے لیے اسپیس ایکس نے ریپٹر انجن تیار کیا جو کہ ایک مکمل طور پر نیا انجن تھا، اور اس میں ایندھن کے استعمال، طاقت اور کارکردگی کے لحاظ سے کئی اہم تبدیلیاں کی گئی تھی۔ ریپٹر انجن کی کچھ خصوصیات بہت اہم تھی، جن میں پہلے نمبر پر مائکرو میٹر کی ساخت۔ ریپٹر انجن میں سٹیل کی بجائے ایک مائکرو میٹر کی ساخت استعمال کی گئی ہے جو اسے زیادہ مضبوط اور کم وزن بناتی ہے۔ اس کا مقصد راکٹ کو زیادہ وزن کے ساتھ خلا میں لے جانا ہے تاکہ وہ زیادہ فاصلے تک سفر کر سکے۔ اور دوسرے نمبر پر میتھین فیول۔ ریپٹر انجن میں ایندھن کے طور پر مائع میتھین اور آکسیجن کا استعمال کیا گیا۔ میتھین ایندھن کو زیادہ محفوظ اور آسانی سے ذخیرہ کیا جا سکتا ہے، جبکہ یہ زمین پر موجود سسٹم سے بہت مختلف ہے۔ اس کی خصوصیات یہ ہیں کہ اس کا استعمال خلا میں زیادہ بہتر طور پر کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر بہت ہی اہمیت والی یعنی کہ دوبارہ استعمال کی صلاحیت، جو کہ ایلون مسک کا مین آئیڈیا تھا۔
स्पेस एक्स ने अपनी पॉलिसी को जारी रखते हुए रैप्टर इंजन को दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाया। इसका मकसद रॉकेट की कीमत को कम करना और खला के सफर को मजीद सस्ता बनाना है। रैप्टर इंजन की पहली कामयाबी तजर्बात परवाज 2019 में हुई। इस इंजन ने एक नई तकनीकी सिमत में इनकलाब लाया और स्पेस एक्स को इस काबिल बनाया कि वो स्टारशिप रॉकेट की कामयाब लॉन्चिंग कर सके। स्टारशिप रॉकेट का मकसद खला के सफर को आवाम के लिए सस्ता और आसान बनाना है और इसके जरिए स्पेस एक्स का ख्वाब है कि वो एक दिन इंसानों को मरीख तक भेज सके। स्पेस एक्स का स्टारशिप रॉकेट एक ऐसा मंसूबा है जो न सिर्फ खला के सफर को सस्ता बनाएगा बल्कि खला की दुनिया को पूरी तरह तब्दील कर देगा। स्टारशिप का मकसद ये है कि एक ही रॉकेट के जरिए खला में सफर किया जा सके और रॉकेट को दोबारा जमीन पर वापस भी लाया जा सके। इसमें 100 से ज्यादा मुसाफिरों को मरीख या दूसरे सियारों पर भेजने की सलाहियत होगी। स्टारशिप रॉकेट में इस्तेमाल होने वाले रैप्टर इंजन की ताकत की बदौलत स्पेस एक्स के लिए ये रॉकेट खला में लॉन्च करने के अमल को सस्ता और ज़्यादा मौसर बनाने में कामयाब हो रहे हैं। स्पेस एक्स का सबसे बड़ा मकसद ये है कि वो इंसानों को मरीख तक भेज सके और वहाँ आबादकारी शुरू कर सके। रैप्टर इंजन और स्टारशिप रॉकेट कामयाबी की बदौलत स्पेस एक्स इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के करीब पहुँच चुका है। एलोन मस्क का ख्वाब है कि मरीख पर 2024 तक इंसानों का पहला मिशन भेज दिया जाए, लेकिन ये अभी तक पॉसिबल नहीं हो सका और कहा जा रहा है 2025 के आखिर तक ये आइडिया मुकम्मल हो जाए। स्पेस एक्स और रैप्टर इंजन की कामयाब तजर्बा एक नया दौर शुरू करता है। इसका मतलब ये है कि हम खला तक रसाई को मजीद सस्ता और आसान बनाने में कामयाब हो गए हैं। स्पेस एक्स की सोच, मेहनत और इन्वेंशंस ने न सिर्फ एक नई राह दिखाई बल्कि एक नए दौर का आगाज किया है जिसमें इंसान खला के सफर को ज्यादा करीब से देख सकेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें और मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।